میں سونے کے لیے بستر لگا ہی رہی تھی کہ میری بیٹی عجیب سی ضد کرنے لگی۔ میں نے غصے سے اسے دیکھا اور کہا، بیٹی کیا ہو گیا ہے؟ کیسی باتیں کرتی ہو؟ تم ہمیشہ سے میرے کمرے میں میرے ساتھ ہی سوتی آئی ہو، پھر اب ایسی بات کیوں کر رہی ہو؟ مگر وہ تو جواب دینے کی بجائے رونے لگی اور روتے ہوئے کہنے لگی، مجھے نہیں پتا، میں تو بائی کے ساتھ ان کے کمرے میں ہی سوؤں گی۔ اس کی یہ اچانک اور بلا وجہ کی ضد میری سمجھ سے باہر تھی۔ آج تک تو اس نے کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی تھی۔ میں نے اس سے پوچھ لیا کہ تمہیں یہ خیال کیوں آیا؟ وہ کہنے لگی، ماما میری ساری فرینڈز اپنی ماما کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ روم شیئر کرتی ہیں، اور آپ نے مجھے زبردستی اپنے ساتھ لگایا ہوا ہے۔ میں بھی اب بڑی ہو گئی ہوں اور آپ کے بغیر سو سکتی ہوں۔ اس کی بات سن کر میں مسکرا اٹھی اور اسے سمجھانے لگی کہ بیٹا، وہ اور بھی بہن بھائی ہوتے ہوں گے، آپ کا صرف ایک ہی بھائی ہے، اور پھر آپ کے بابا بھی یہاں نہیں ہیں، اس لیے میں آپ کو اپنے ساتھ رکھتی ہوں۔ لیکن وہ تو رونا ہی شروع ہو گئی۔ میں نے لاکھ سمجھانے کی کوشش کی لیکن سب بے سود رہا۔ میرا بیٹا جوان ہو رہا تھا، وہ 16 سال کا ہو گیا تھا۔ اپنی 12 سالہ بیٹی کو اس کے ساتھ سلانا مجھے کچھ مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ میرا بیٹا 10 سال کا ہوا تھا جب سے ہی میں نے دونوں بہن بھائیوں کا بستر الگ کر دیا تھا، کیوں نہ کہ میری ماں نے مجھے ہمیشہ یہی بتایا تھا کہ لڑکے اور لڑکی کا بستر اس عمر میں الگ کر دینا چاہیے۔ اور آج پتہ نہیں مینا کو کیا ہو گیا تھا کہ وہ ضد پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ کچھ دیر تو میں اسے سمجھاتی رہی لیکن میرے پاس کوئی ایسا معقول جواب نہیں تھا جس کی بنا پر میں اسے روک پاتی۔ وہ بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ وہ تو میرا بھائی ہے، پھر میں اس کے کمرے میں کیوں نہیں سو سکتی؟ میں اسے سمجھانا چاہتی تھی کہ بھائی بہن کے درمیان بھی حیا کا پردہ ہوتا ہے، لیکن شاید یہ صحیح وقت نہیں تھا۔ اس کا کچا ذہن اس بات کو شاید صحیح طرح سے سمجھ نہیں پاتا۔ یہی سوچ کر میں خاموش ہو گئی اور پھر کہا کہ چلو ٹھیک ہے، آج کی رات اپنے بھائی کے کمرے میں سو جاؤ۔ میں اس کا بستر اٹھا کر اپنے بیٹے ارحم کے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے سوچا بس ایک رات کی تو بات ہے، مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ روز روز کا معاملہ بن جائے گا۔ ارحم دوستوں میں گیا ہوا تھا، میں بستر لگا ہی رہی تھی۔ جب وہ واپس لوٹا تو میں نے اسے بتایا کہ مینا آج اس کے ساتھ سوئے گی۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہوا اور بغیر ہچکچائے مینا کو گلے لگا کر کہنے لگا، بہت عرصے بعد ہم دونوں بہن بھائی ایک ساتھ سوئیں گے۔ وہ دونوں ہی خوش نظر آ رہے تھے، البتہ مجھے کچھ پریشانی سی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ مجھے اپنے بچوں پر اعتبار نہیں تھا، لیکن میرا تعلق جس گھرانے سے تھا وہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت دھیان دیا جاتا تھا، خاص کر بچوں کی تربیت پر۔ وہ دونوں بستر پر لیٹ کر باتیں کرنے لگے اور میں اپنے کمرے میں چلی آئی۔ میرے شوہر جدہ میں نوکری کرتے تھے اور یہاں میں دونوں بچوں کے ساتھ اکیلی ہی رہتی تھی۔ ہمارا ایک چھوٹا سا گھر تھا لیکن خوشحال زندگی تھی۔ ہر 2 سال بعد میرے شوہر چھٹیوں پر واپس آیا کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا جب بچوں کا مستقبل سنور جائے گا تو پھر وہ ہمیشہ کے لیے واپس آ جائیں گے۔ میں اپنے کمرے میں آ کر انہیں فون لگا کر بیٹھ گئی۔ وہ مینا کے بارے میں پوچھنے لگے تو میں نے بتایا آج وہ اپنے بھائی کے ساتھ سوئے گی۔ یہ سن کر وہ خوش ہو کر کہنے لگے، چلو تمہیں مجھ سے تنہائی میں بات کرنے کا موقع تو ملا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں اس بات کو لے کر کچھ مطمئن نہیں ہوں۔ وہ کہنے لگے، فضول باتیں نہ کرو، تمہارا تو پورا خاندان ہی دقیانوسی ہے، تمہارا بھی یہی حال ہے۔ مجھے اپنے بچوں پر یقین ہے کہ وہ بہت اچھے اور نیک بچے ہیں۔ میرے شوہر نے مجھے مطمئن کروایا اور پھر باتوں میں لگ گئے۔ بہت عرصے بعد ہم نے سکون سے کافی دیر باتیں کی تھی، ورنہ ہمیشہ مینا فون مجھ سے چھین کر بیٹھ جاتی اور خود اتنی دیر باتیں کرتی کہ اس کے بعد میرے شوہر فون ہی کاٹ دیتے۔ تقریباً 1 بجے کے قریب میں نے فون بند کیا اور پھر بچوں کو دیکھنے کی غرض سے اپنے کمرے سے نکلی تو چونک اٹھی، کیوں نہ کہ کمرے کا دروازہ اندر سے لاک تھا۔ جہاں تک مجھے یاد تھا
ارحم کبھی بھی کمرہ لاک کر کے نہیں سوتا تھا، پھر آج اس کے کمرے کا دروازہ لاک کیوں تھا؟ اس بات نے مجھے بے چین کر دیا تھا۔ میں جو شوہر کی باتوں پر مطمئن ہو گئی تھی، ایک دفعہ پھر پریشان ہو گئی۔ سوچا کہ دروازہ بجاؤں، لیکن پھر خیال آیا بچے سو چکے ہوں گے، انہیں جگانا مناسب نہیں ہوگا، اور پھر اگر وہ پوچھیں گے کہ میں کیوں دروازہ بجایا تو میں کیا کہوں گی؟ مجھے ڈر تھا کہ میرے کسی رویے کی وجہ سے میرے بچے یہ نہ سمجھیں کہ ان کی ماں ان پر بھروسہ نہیں کرتی۔ میں ایسے ہی پلٹ کر اپنے کمرے میں واپس آ گئی، لیکن نیند میری آنکھوں سے اڑ چکی تھی۔ مجھے جاگتے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ارحم کے کمرے سے کچھ عجیب سی آواز آئی۔ میں چونک کر اس کے کمرے کے پاس گئی تو آواز آنا بند ہو گئی۔ میں سوچنے لگی کہ میرا وہم ہو یا پھر واقعی آواز آئی تھی۔ کچھ دیر تک سناٹا رہا اور پھر میں واپس آ گئی اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ پھر مجھے ویسی ہی عجیب آواز محسوس ہوئی، لیکن میں نے خود کو یہ سوچ کر تسلی دے دی کہ یہ صرف میرا وہم ہے۔ اور پھر جب میری صبح آنکھ کھلی تو میں فوراً ارحم کے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ ارحم کالج جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ یہ اس کا کالج کا پہلا سال تھا۔ البتہ مینا ابھی تک سو رہی تھی، جبکہ مینا تو میرے اٹھائے بغیر خود ہی ہمیشہ وقت پر اٹھ جایا کرتی تھی، مگر آج اتنی گہری نیند سو رہی تھی، بار بار آواز دینے پر بھی اس کی آنکھ نہیں کھل رہی تھی۔ میں نے اسے زبردستی اٹھایا تو وہ بہت مشکل سے اٹھ کر بیٹھی۔ اس کی حالت ایسی تھی جیسے رات بھر جاگی ہو، آنکھیں بھی نیند کی کمی کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھی۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ رات بھر جاگتی رہی ہو جو اب جاگا نہیں جا رہا؟ میری بات سن کر وہ بکھلا گئی اور جلدی سے پوری آنکھیں کھول کر بیٹھ گئی۔ کہنے لگی، نہیں اماں، میں اور بھائی تو فوراً ہی سو گئے تھے۔ آپ کو تو پتہ ہے مجھے وقت پر سونے کی عادت ہے۔ میں نے اسے گھورتے ہوئے دیکھا اور کہا، اسی لیے تو پوچھ رہی ہوں کہ آج کیا ہو گیا ہے؟ بغیر میری بات کا جواب دیے وہ جلدی سے اٹھی اور منہ دھونے کے لیے بھاگی۔ مینا کا رویہ مجھے بہت ہی غیر معمولی لگا تھا۔ خیر، میں نے ان دونوں کو تیار کر کے بھیجا۔ جب اپنے بیٹے کے کمرے سے بستر اٹھانے کے لیے گئی تو میری نظر ایک ایسی چیز پر پڑی کہ میں بری طرح چونک گئی۔ میرے بیٹے کے کمرے سے اس چیز کا کیا کام تھا؟ آج سے پہلے تو میں نے کبھی یہ چیز نہیں دیکھی تھی۔ میں نے بستر اٹھایا، صفائی کی، کھانا بھی تیار کر دیا۔ پھر دونوں بچے واپس آ گئے۔ میں نے سوچا کہ سیدھی طرح ارحم سے پوچھ لوں کہ رات بھر وہ دونوں کیا کر رہے تھے، لیکن پھر میں خاموش ہو گئی۔ آج کا دور بدل گیا ہے، پہلے جیسا نہیں رہا کہ جب ماں باپ سیدھی طرح بچوں سے سختی سے سوال جواب کرتے تھے اور بچے ڈر کر جواب دے دیا کرتے تھے۔ آج کے دور میں اگر بچوں سے زیادہ سوال جواب کیے جائیں تو وہ ماں باپ سے ہی چڑ جاتے ہیں اور پھر دوریاں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ بس یہی سوچ کر میں بھی خاموش رہی، اور شاید یہ میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ زمانہ بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا، تربیت کے اصول ہمیشہ ایک جیسے رہتے ہیں۔ ماں باپ کی سختی کا بدلتے ہوئے زمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اگر ماں باپ سختی نہ کرے تو اولاد جنگلی گھاس کی طرح بڑی ہوتی ہے۔ اگلی رات جب میں دوبارہ سے بستر لگانے لگی تو ایک بار پھر مینا نے ضد پکڑ لی کہ وہ اب روزانہ بھائی کے کمرے میں ہی سوئے گی۔ میں نے ناراضگی سے کہا، مجھے اکیلے نیند نہیں آتی، تم میرے ساتھ ہی سو جاؤ، لیکن وہ نہ مانی۔ اور پھر اتنے میں میرے شوہر کا فون آ گیا۔ اس نے اپنے باپ سے میری شکایت کر دی کہ میں اسے بھائی کے کمرے میں سونے کی اجازت نہیں دے رہی۔ یہ سن کر میرے شوہر غصہ ہوئے اور کہنے لگے کہ مینا کا بستر ارحم کے کمرے میں لگا دو، اچھا ہے ہمیں بھی فرصت کے کچھ لمحے مل جاتے ہیں۔ شوہر کے حکم کے آگے میں خاموش ہو گئی، اور پھر میں نے مینا کا بستر ارحم کے کمرے میں لگا دیا۔ وہ دونوں بہن بھائی پھر ایک ساتھ سو گئے تھے۔ میں جب اپنے شوہر سے بات کر کے فارغ ہوئی اور کمرے سے نکلی تو ارحم کے کمرے کا دروازہ لاک تھا۔ میں نے سوچا میں ارحم کو صبح منع کروں گی کہ وہ کمرے کا دروازہ لاک کر کے نہ سویا کرے،
اور پھر اس رات بھی اس کے کمرے سے عجیب و غریب آوازیں آتی رہی، جیسے کچھ کھٹ پٹ ہو رہی ہو۔ آدھی رات کے بعد مجھ سے رہا نہ گیا تو میں نے کمرے کا دروازہ بجایا۔ پہلی دستک پر تو دروازہ نہ کھلا، لیکن تیسری دستک پر ارحم نے نیند بھری آنکھوں سے دروازہ کھولا اور مجھے دیکھ کر پوچھنے لگا، کیا ہو گیا ہے اماں؟ اتنی رات کو کیوں جاگ رہی ہو؟ اپنے بیٹے کی نیند خراب کرنے پر مجھے بہت شرمندگی محسوس ہوئی۔ میں نے ارحم سے آواز کے بارے میں پوچھا تو اس نے کندھے اچکا دیے، کہنے لگا، مینا گہری نیند سو رہی ہے اور میں بھی سو رہا تھا، آپ کو وہم ہو گیا ہوگا، جا کر سو جائے۔ یہ کہہ کر وہ دروازہ بند کرنے لگا تو میں نے اسے روکا اور کہا کہ دروازہ لاک نہ کرو، تم دونوں ہی ابھی بچے ہو، مجھے فکر ستاتی رہتی ہے۔ میری بات سن کر اس نے عجیب سی نظروں سے دیکھا اور اوکے کہہ کر صرف دروازہ بند کر کے اسے لاک نہیں کیا۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید میں بہت ہی زیادہ سوچ رہی ہوں، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ مگر 2 دن بعد ہی مینا کے اسکول سے فون آیا اور ٹیچر نے ایسی بات کہی کہ میں گھبرا گئی۔ انہوں نے مجھے اسکول بلایا تھا، میں فوراً اسکول پہنچ گئی۔ مینا کی ٹیچر نے خصوصی طور پر مجھ سے ملاقات کی اور کہنے لگی کہ مینا ہماری کلاس کی بہت ہی لائق بچی تھی، لیکن نہ جانے اسے 3-4 دن سے کیا ہو گیا ہے، وہ سارا وقت کلاس میں اونگتی رہتی ہے، پڑھائی پر کوئی توجہ نہیں ہے۔ 2 دن سے اس نے ٹیسٹ بھی غلط دینے شروع کر دیے ہیں۔ میں نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ معاملہ زیادہ ہاتھ سے نکلے اس سے پہلے ہی ہم بات کر لیں کہ بچی کے ساتھ کیا مسئلہ ہو رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ رات بھر سوتی ہی نہیں۔ اب تو اس نے اپنی دوستوں سے بات چیت کرنا بھی چھوڑ دی ہے، وہ بالکل خاموش رہتی ہے اور جیسے تیسے بس پڑھائی کرتی ہے، اس کا دھیان کہیں اور ہی ہے۔ اس نے کوئز کمپٹیشن سے اپنا نام نکلوا لیا ہے، جبکہ پچھلے کئی سالوں سے یہ کمپٹیشن وہی جیتتی آ رہی ہے۔ کیا آپ کے گھر میں کوئی مسئلہ چل رہا ہے جس کی وجہ سے مینا اتنی ڈسٹرب نظر آتی ہے؟ ٹیچر کی بات سن کر میں حیران ہوئی۔ مینا تو پڑھائی کو لے کر بہت ہی زیادہ شوقین تھی۔ آج تک کبھی میں نے اسے پڑھائی پر فورس نہیں کیا تھا، وہ خود ہی اچھے سے اچھا پڑھتی تھی، پھر کیوں اچانک ہی اس کی پرفارمنس خراب ہوئی تھی؟ کچھ تو ایسا تھا جو مجھے نظر نہیں آ رہا تھا اور میرے لیے جاننا ضروری تھا۔ میں نے ٹیچر کو یقین دلایا کہ میں خود مینا کی پڑھائی پر توجہ دوں گی اور ہمارے گھر میں بھی ایسا کوئی مسائل نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ڈسٹرب ہو۔ ٹیچر کہنے لگی، امتحانات نزدیک ہیں، اسی لیے میں نے آپ سے بات کرنا مناسب سمجھا۔ میں نے ٹیچر کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے خاص طور پر مینا پر توجہ دی تھی اور پھر گھر لوٹ آئی، لیکن میں بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ آخر یہ کیا معاملہ چل رہا تھا؟ مینا کا اچانک اپنے بھائی کے کمرے میں سونے کے لیے ضد کرنا اور پھر سونے کا دکھاوا کرنا، جبکہ شاید سچ یہی تھا کہ وہ رات بھر جاگ کر گزارتی تھی۔ مگر اس کے جاگنے کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ اس نے اچانک یہ عجیب و غریب ضد کیوں شروع کی تھی اور اس کے کمرے سے آنے والی آوازیں کیسی تھی؟ یہ وہ سوال تھے جن کا جواب جاننا میرے لیے بہت ضروری تھا، اور پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں خاموشی سے ان کے کمرے میں چھپ جاؤں گی اور خود دیکھوں گی کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اور پھر میں نے ایسا ہی کیا۔ میں نے رات کو ان دونوں کا بستر بیڈ پر سیٹ کر دیا اور جب دودھ کے گلاس رکھنے کے لیے گئی تو موقع دیکھ کر ان کے بستر کے نیچے ہی چھپ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں دروازہ بند کر کے بستر پر لیٹ گئے اور پھر ان کی باتوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ وہ دونوں باتیں کر رہے تھے اور میرے ہوش اڑتے چلے جا رہے تھے۔ میں نے اپنے بچوں کی ایسی تربیت تو نہیں کی تھی کہ وہ مجھے دھوکہ دیں یا ایسا کچھ کریں کہ میں اپنی ہی نظروں میں گر جاؤں۔ میں سانس روک کے لیٹی ہوئی تھی، تبھی میں نے دیکھا میری بیٹی بستر سے نیچے اتری اور واش روم میں چلی گئی، اور جب تھوڑی دیر بعد باہر نکلی تو اس کے وجود پر نظر پڑتے ہی میں شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ میرا بیٹا بھی بستر سے اترا
اور اپنی بہن کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر اس نے عجیب طرح کی حرکتیں شروع کر دی۔ مجھے لگا تھا کہ میں اپنے بچوں کی تربیت ہی نہیں کر پائی